اسلام میں نشے کی حالت میں کوئی بھی کام کرو گے قابل معافی نہیں ہے. کیوں؟ اگر آپ یہ کہو گے کہ میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا تو شریعت کہے گی کہ جب آپ نے پی تھی اس سے پہلے تو کام کر رہا تھا نا دماغ, آپ کو پتا تھا نا کہ پینے کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو پی کیوں, ایسا کام کیا کیوں جس سے یہ جرم ہو سکتا ہے. تو یاد رکھو نشہ کرنے کے بعد طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے. اب چونکہ یہ میرا مسئلہ جب یوٹیوب پہ جائے گا تو فوراً میرے خلاف کمنٹس آنا شروع ہو جائیں گے اور حدیثیں پیش کرنا لوگ شروع کر دیں گے, لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق, اور کہیں گے یہ مفتی لوگ قرآن و حدیث کو نہیں مانتے, یہ اندھے مقلد ہیں. حدیث میں تو آتا ہے کہ جب انسان پر رائے اور فکر کے دروازے بند ہو جائیں تو طلاق واقع نہیں ہوتی, کیونکہ لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق, اغلاق کہتے ہیں رائے فکر کے دروازے بند ہو جائیں. تو میں تھوڑی سی اس کی بھی ڈیٹیل بیان کر دوں. حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے جو بیان کیا جا رہا ہے. اغلاق کہتے ہیں تالا پڑ جانا, غلق عربی میں کہتے ہیں تالے کو, مغلق بند شدہ چیز کو. تو اس حدیث کا صحیح مطلب یہ ہے کہ جب انسان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل مفلوج ہو جائے, جیسے کہ پاگل, مجنون, دیوانہ یا سوتا ہوا آدمی, بعض دفعہ لوگ خواب میں سو رہے ہوتے ہیں اور منہ سے طلاق نکل رہی ہوتی ہے, اس وقت انسان کو الفاظ پہ ذرہ برابر بھی کنٹرول نہیں ہوتا, تو ایسے آدمی کی طلاق نہیں ہوتی. نشے میں انسان ایسا مفلوج نہیں ہو جاتا کہ اسے پتہ ہی نہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اس کی دو دلیلیں ہیں, سمجھ رہے ہو اس کی کتنی دلیلیں ہیں؟ کس بات کی دو دلیلیں؟ کہ نشے میں انسان بالکل یعنی سینس لیس نہیں ہو جاتا, اس کے حواس کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کی دو دلیلیں, ایک قرآن سے ایک عقل سے. قرآن سے دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, اے ایمان والو جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. یہ اس وقت آیتیں نازل ہوئی تھی جب شراب مکمل حرام نہیں ہوئی تھی, آہستہ آہستہ پابندی لگی ہے نا شراب پر. شراب مکمل اس وقت حرام نہیں ہوئی تھی. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. یہاں خطاب کن لوگوں کو ہو رہا ہے؟ جو نشے کی حالت میں ہوں گے تو ان کی طرف قرآن کی آیت متوجہ ہو رہی ہے کہ تمہیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, جبکہ قرآن کسی ایسے کو خطاب کر ہی نہیں سکتا جو بالکل سینس لیس ہو. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ بھائی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس حالت میں ہے جب شراب نہ پی بھی ہو, اس وقت قرآن کا خطاب ہو رہا ہے کہ جب پیو تو پھر نہ جاؤ. بھائی قرآن کا خطاب اس وقت متوجہ نہیں ہوگا, حکم اس وقت متوجہ ہوگا جب آپ شراب پینے کے بعد نماز کا ارادہ کریں گے. ارادے کے وقت قرآن کا یہ حکم آپ کی طرف متوجہ ہوگا کہ نہیں کرو نہیں کرو. اس کا مطلب آپ میں سینس ہے, تبھی تو اللہ شراب والے کو حکم دے رہے کہ شراب پی کے یہ کام مت کرو. اس وقت شراب کی اجازت تھی نماز کے علاوہ میں, بعد میں اللہ نے پابندی لگا دی کہ نماز میں بھی, نماز سے پہلے بھی نہیں پی سکتے اور کسی بھی حالت میں نہیں پی سکتے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ انسان خطاب کا مکلف ہوتا ہے, مکلف شراب کی حالت میں بھی. اور قیاس کا بھی یہی تقاضا ہے. قیاس کسے کہتے ہیں؟ کہ شریعت میں ہمیں جو اس کی دوسری مثالیں ملتی ہیں ان پر اگر ہم قیاس کریں تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ جو دوسری مثالوں کا حکم ہے وہی طلاق کا بھی حکم ہے. شراب پی کے اگر کوئی زنا کر لے اور کہے کہ میرے ہوش و حواس سلامت نہیں تھے تو اس پہ زنا کی سزا جاری ہوگی, حالانکہ زنا کی جو حد ہے معمولی شبہے سے بھی ساقط ہو جاتی ہے. معمولی شبہے سے بھی زنا کی حد, یعنی اگر کوئی ذرا سا بھی جنایت میں کمی آ رہی ہو نا, جرم ہلکا ہو رہا ہو کسی بھی لحاظ سے, تو حد جاری نہیں ہوتی. جبکہ شراب پی کے زنا کرے گا تو حد جاری ہوتی ہے. شراب پی کے چوری کرے گا تو حد جاری ہوتی ہے, ہاتھ کٹے گا اس کا. حالانکہ اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے اور اس میں ذرہ برابر بھی شبہ پیدا ہو جائے تو ہاتھ نہیں کٹتا اس کا. مثال کے طور پر فقہا بیان کرتے ہیں کہ شوہر اگر بیوی اگر شوہر کے مال میں سے چوری کر لے, شوہر کی پتلون سے پیسے نکال لیے اس نے, گناہ تو یہ بھی سخت ہے, مگر اس چوری پر بیوی کا ہاتھ نہیں کٹے گا. کیونکہ یہاں یہ شبہ پیدا ہو گیا ہے کہ بھائی ممکن ہے کہ شوہر اس کا ضروری خرچہ نہ دے رہا ہو اور اس نے اپنا جائز حق لیا ہو. امکان تو ہے نا کہ بھائی ضروری خرچہ نہ دے رہا ہو اور اس نے اپنا جائز حق لیا. اور بھی احتمالات ہیں لیکن ایک احتمال یہ بھی ہے
اگرچہ عورت اس کو دلائل سے ثابت نہیں کر سکی اور شوہر نے ثابت کر دیا کہ بھئی خرچہ میں دے رہا تھا، اس نے جان کر چوری کی ہے، پھر بھی اس شبہ کا فائدہ عورت کو ہوگا اور حد جاری نہیں ہوگی. ویسے سزا ملے گی اس کو، ہاں، کیونکہ ہاتھ کٹنے کا معاملہ بڑا ہے، سخت ہے، اس لیے اس میں معمولی بھی جنایت جرم میں ذرا سا بھی شبہ ہوگا تو حد جاری نہیں ہوگی. تو اس کے باوجود اگر کوئی شراب پی کے چوری کرے تو حد جاری ہوتی ہے، زنا کرے تو حد جاری ہوتی ہے. قصاص ذرا سے شبہ سے ساقط ہو جاتا ہے. اگر آپ نے اللہ نہ کرے کسی شخص نے کسی شخص کے سر پہ زور سے ڈنڈا مارا اور وہ مر گیا، تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک قاتل کو قصاصاً لٹکایا نہیں جائے گا، دیت لی جائے گی. یہاں بھی بعض لوگ فقہ حنفی پہ بہت اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن نے تو کہا ہے قتل کی سزا کیا ہے، قتل، اور امام حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں، ڈنڈے سے مارا تو قتل لٹکایا نہیں جائے گا بلکہ دیت لی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ڈنڈے سے جب مارا ہے تو یقین نہیں ہے کہ اس کی نیت قتل کرنے کی تھی، کیونکہ ڈنڈا قتل کرنے کے لیے، او بھائی ہو سکتا ہے وہ ویسے ہی سر پہ ڈنڈا مار رہا ہو، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے لگایا تھا نا مکہ. بے یار آپ لوگ کو یاد ہی نہیں ہے، بتایا تھا رمضان میں کتنی ڈیٹیل. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ لگایا تھا یا مکہ لگایا تھا، فوقذہ، وقذ کہتے ہیں مکے کو، ایک مکہ لگایا تھا لڑائی چھڑوانے کے لیے. کیا چھڑوانے کے لیے؟ لڑائی. فرعون کے آدمی کو، قوم کے آدمی کو ایک پنچ لگایا انہوں نے ایسے کر کے. حضرت موسیٰ کی نیت قطعاً قتل کی نہیں تھی، لیکن وہ جلالی مکہ تھا، وہ کلیم اللہ کا مکہ تھا، وہ ہمارا اور آپ کا مکہ نہیں تھا کہ لگے تو خارش ہو تھوڑی سی انسان کو. کیا خیال ہے؟ وہ نبی کا مکہ تھا، وہ جیسے ہی لگا وہ قبطی جو تھا وہ کلٹی، وہ مر گیا. تو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر ایسا ہی کوئی طاقتور کسی کو مکہ لگا اور سامنے والا مر جائے تو یہ قتل عمد نہیں ہے، یہ جان کر قتل نہیں ہے. اس لیے فقہائے حنفیہ میں متاخرین نے فتویٰ دیا ہے کہ جس نے ڈنڈا مارا اگر یہ یقین ہو جائے کہ اس کی نیت قتل کرنے ہی کی تھی، 100% یہی ارادہ تھا، تو پھر فتویٰ اس پر ہے کہ اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا. لیکن اگر گولی مار دی یا تلوار مار دی، پھر اگر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میری نیت قتل کی نہیں تھی، تو بھی قصاصاً قتل کیا جائے گا. کیونکہ بھائی گولی تو بندہ مارنے کے لیے ہے، تم کہہ رہے ہو میں ویسے ہی ڈرانے کے لیے، ایسے پھر یہ مانا نہیں جائے گا. تو اس لیے یاد رکھو، جو لوگ بھی یوٹیوب پہ امام ابو حنیفہ کے خلاف اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں نا قرآن و حدیث کا نام لے کر، یہ بیچارے علم سے کورے ہیں، فارغ ہیں، یہ مجتہدین کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. بس ایک، اور پھر ہمیں لوگ تنگ کرتے ہیں حضرت اس کا جواب دیں، حضرت کس کا بات کا جواب دیں. کوئی بات بیان میں ضمن نہ آ جاتی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں، ورنہ ان کی طرح ہم فارغ نہیں ہے کہ بیٹھ کے بس اسی پہ کلپ تیار کرتے رہیں. ان کا تو کام ہی یہی ہے نا. ہمارے تو اور بھی غم زمانے میں محبت کے سوا بھائی. تو کیا بات کر رہا تھا میں بھائی؟ جو مسئلہ بیان کر رہا تھا، ہاں میں شراب کا مسئلہ بیان کر رہا تھا کہ معمولی شبہ سے بھی حد ساقط ہو جاتی ہے. تو اگر اس پر بھی، یعنی شریعت میں کسی اور مقام پر بھی شراب کی حالت میں، جو نشے کی حالت میں جو آپ سے اعمال صادر ہوتے ہیں، اس کو عذر نہیں سمجھا گیا، لہذا یہاں بھی عذر نہیں سمجھا جائے گا. البتہ بعض تابعین سے روایات ہیں، بعض اسلاف سے روایات ہیں کہ وہ نشے کی حالت میں طلاق کو طلاق نہیں مانتے. تو ممکن ہے اس کلپ میں اب لوگ حوالے پیش کریں، فلاں تابعی کا فتویٰ، فلاں تابعی کا فتویٰ. تو اگر ہو، میں ابھی دلیل دیتا ہوں، تو وہ فلاں تابعی کا جو فتویٰ دے گا تو اس سے کہو کہ پھر آپ اس تابعی کی تقلید کر رہے ہو. تو ہم اگر ایسے ایک امام کی تقلید کر لیں جو مجتہد تھے اور آدھی امت نے ان کی اتباع کی ہے، ان کی تقلید کی ہے، اتباع اور تقلید ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، تو اگر ہم ان کی کر لیں تو پھر آپ، اس میں کیا حرج ہے؟ اگر آپ فلاں کا حوالہ دے رہے ہو تو ہم کس کا حوالہ دے رہے ہیں؟ ان سے بڑے کا حوالہ دے رہے ہیں، جو ان سے بھی زیادہ علم میں بڑے تھے، اور اس بڑے ہونے کی دلیل کیا؟ امت کی اکثریت نے ان کو فالو کیا ہے. تو یہ تو نقلی دلیل ہے، قرآن سے ثابت ہے کہ نشے کی حالت میں انسان، یعنی نقلی بھی دو ہو گئی، شرعی دلیل ہے، ایک قیاس ہو گئی اور ایک قرآن کی آیت ہو گئی. دوسری ایک اور دلیل کہ شراب پینے والا، یہ دلیل کہ وہ بالکل سینس لیس نہیں ہوتا، اس کی سب سے بڑی دلیل جو مشاہدے پر مبنی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شرابی نشے کی حالت میں کبھی اپنی ماں کو یا بہن کو طلاق نہیں دیتا. طلاق کس کو دیتا ہے وہ؟ آج تک نہیں زندگی میں نے دیکھا. اور ایک ڈاکٹر نے مجھے یہ بتایا، انہوں نے کہا ان سے، ڈاکٹروں کو تو زیادہ پتا ہوتا ہے نا کس حد تک انسان پاگل ہوتا ہے، اس نے کہا ان سے پوچھو